بھی آپ کی آبزرویشن غلط نہیں ہے۔ واقعی انسان جس کا ہاتھ پڑ جاتا ہے وہ رکتا نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں است۔ چھوڑو جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، عیش کرو، لو جہاں سے لے سکتے ہو، جہاں ہاتھ پڑے روکو نہیں۔ لیکن اس کا سبب کیا ہے، یہ ہے اصل بات۔ دوسری آیت، یہ تین آیات اس اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے قرآن حکیم کی۔ الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، وہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ مستغنی ہے۔ اس مستغنی کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو ہے غنا مال کا، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، وسائل معاش کافی ہو، اسے معلوم ہو کہ میری اگلی نسلوں کے لیے کھانے کے لیے بھی موجود ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے سرکشی زیادہ ہی ہو جائے گی۔ یہ بات سورہ شورى میں بھی آئی ہے کہ اگر ہم انسانوں کے لیے ان کے رزق کو وسیع کر دیتے، کشادہ کر دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر تو سب ہی سرکش ہو جاتے۔ یہ تو یہ کہ انسان کو احتیاج ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کل کے لیے بھی کچھ کمانا ہے، کچھ بھاگ دوڑ کرنی ہے، کچھ محنت کرنی ہے، تو ذرا وہ اپنے حد کے اندر رہتا ہے۔ ورنہ اگر کھلی نعمتوں کے جو ہے دسترخوان بچھے ہوئے ہو تو پھر اور سرکش ہو جائے۔ ایک ترجمہ تو دولت مندی کیا گیا ہے، ایک ترجمہ در حقیقت جو میرے نزدیک یہاں پر زیادہ جو موضوع ہے اور جو زیادہ مراد ہے اور جس کے لیے دلیل موجود ہے، یہ وہی سلسلہ سور آ رہا ہے۔ سورۃ اللیل میں یاد کیجئے تین صفات کے مقابل میں آئی تھی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ وہاں استغنا آیا ہے اتقا کے مقابلے میں۔ ایک ہے انسان کی یہ کیفیت کہ اس کے اندر اس کی جو اخلاقی حس ہے وہ بیدار ہو، میں کوئی غلط کام نہ کروں، کسی کا دل نہ توڑ دوں، کسی کے حق پر دست درازی نہ کر دوں، بری بات ہے، یہ اس کا مال ہے، میں چوری نہ کروں، میں اس کا حق جو ہے وہ خام خواہ سلب نہ کر لوں۔ یہ ہے انسان کی اخلاقی حس، اندر سے روکنے والی شے۔ لیکن جب یہ اندر کا بریک کھل جاتا ہے، استغنا، بے پرواہ، لا ابالی، وہ جو میں نے ابھی شعر سنایا تھا اس میں بہترین تعبیر ہے لا ابالیانہ انداز کی۔ کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام۔ ایک آدمی ہے وہ جو بھی اقدام کر رہا ہے اسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل پر کیا بیتے گی، کسی کے جذبات کیسے مجروح ہو جائیں گے۔ میں کسی کا دل توڑ رہا ہوں، دل بدست آور کے حج اکبر است، دل جوئی، دل کو ہاتھ میں رکھنا، یہ تو حج اکبر کے برابر جو ہے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو محروم ہو گیا ہے دل کی نرمی سے، ہمدردی کے جذبات سے، وہ تو کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ ایک انسان کی یہ کیفیت ہے، میں اس کا حق نہ ماروں، یہ اس کا مال ہے، میں اس کی کسی چیز پر غاصبانہ قبضہ نہ کر لوں۔ جب یہ کیفیت انسان میں نہیں ہوتی تو وہ استغنا ہے۔ اب یہ استغنا کیوں پیدا ہوتا ہے انسان میں؟ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مورل لا دل میں تو ہے، اس عالم مادی کے اندر آپریٹو نہیں ہے۔ فزیکل لا از آپریٹو۔ آگ جلا دیتی ہے، چاہے آپ انگلی رکھیں گے، چاہے کوئی رکھے گا، کوئی بہت ہی اچھی نیت سے رکھے گا یا بری نیت سے رکھے گا، آگ تو جلائے گی۔ اللہ یہ کہ معجزہ ہو اللہ کے پیش نظر، اور حضرت ابراہیم کو بچانا وہ تو خرق عادت ہے، وہ تو ہزارہ سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی ہوا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی۔ زہر کھائیں گے مر جائیں گے، وہ تو اس کا ایک فزیکل نتیجہ ہے۔ فزیکل لا از آپریٹو، لہذا کوئی شخص انگارہ جو ہے وہ اپنی زبان پر نہیں رکھے گا۔ کوئی بچہ ہے وہ رکھ لے، شاید کوئی مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، وہ رکھ لے۔ کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس انگارہ اپنی زبان پر نہیں رکھے گا۔ لیکن مورل لا جو ہے دل میں تو ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ تو ہے، لیکن خارج میں مورل لا آپریٹو نہیں ہے۔ جھوٹ بول دیجئے، آپ کی زبان پر چھالا بھی نہیں پڑتا۔ چائے آپ نے زیادہ گرم گھونٹ لے لیا تھا تو منہ جل گیا،
وہ جو ہاٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے، گرم گرم اگر کہیں آپ نے آلو زبان پر رکھ لیا زبان جل جائے گی. لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. نو امیڈیٹ افیکٹ، نو فزیکل ریزلٹ. حرام کھا رہے ہیں، پیٹ کے اندر وہ السر ولسر نہیں ہوتا، اس سے السر ہوتا وہ کوئی ٹینشن ہو مائنڈ کے اندر، بلکہ اگر کوئی شخص حرام خوری کرتے ہوئے اس کا ضمیر اگر بیدار ہے تو السر ہو جائے گا. ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہو تو السر نہیں ہوگا، ہضم کر جائے گا، ہنین مریا کھائے گا اور عیش کرے گا دنیا میں. جو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں، لیکن وہ انگارہ یہاں تو ظاہر نہیں ہو رہا، وہ تو انگارہ نہیں ہے. پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، ان کی دنیا میں عزت ہے. چاہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بلیک مارکیٹیئر ہے، جانتے ہیں یہ اسمگلر ہے، جانتے ہیں کہ یہ ہیروئن سے کما رہا دولت، لیکن جھک کر سلام کریں گے، اس لیے کہ اس کی کار بہت لمبی ہے جس میں سے وہ اترا ہے. عزت ہے اس کی دنیا میں. یہ ہے اصل معاملہ. سبب یہ ہے اگر مورل لا بھی یہاں پر آپریٹو ہو تو ایک جھوٹ بولنے کے بعد دوسرا جھوٹ آپ نہیں بولیں گے. لیکن جھوٹ بولا، زبان پک گئی، آپ دوبارہ بولیں گے. حرام خوری کی اور پیٹ میں کینسر ہو گیا، فوراً ظاہر بھی ہو گیا، ایڈز کا مرض لگ گیا، اب کریں گے آپ وہ کام؟ نہیں کریں گے. لیکن در حقیقت سبب کیا ہے؟ الراہ استغنا. انسان پاتا ہے اپنے تئیں، دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. ہم نے دنیا میں اپنے اس جو ہماری معاشرتی جو نظام ہے، ریاست کا نظام ہے، اس کے تحت کچھ نہ کچھ پکڑ دھکڑ کی ہے. چور کو پکڑو جیل میں ڈالو، ڈاکو کو پکڑو سزا دو، لیکن یہ کہ اس میں there is many a slip between the cup and the lip. وہ چور سے پولیس والے خود ہی ملے ہوئے، ڈاکوؤں کے ساتھ تو ان کے اصل میں گٹھ جوڑ ہے، بڑے بڑے جو ہے وڈیرے وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. پھر یہ کہ پکڑا بھی جائے تو وکیل آخر کس مرض کی دوائیں، وہ ایسے ایسے نکتے نکالیں گے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو چھڑا کر اسکاٹ فری لے جائیں گے. پھر وہ بھی نہیں صحیح تو آخر یہ جج بھی تو انسانوں ہی کی پیداوار ہے، یہ بھی تو گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو کرپٹ کیا جا سکتا ہے. لہذا کتنے ہوں گے کہ جو پہنچیں گے کیفر کردار کو. پھر پہنچا بھی دیجئے، فرض کیجئے ایک بوڑھے شخص نے گولی چلانے میں کیا طاقت لگتی ہے؟ ٹریگر دبانا ہے نا، جوان آدمی کو مار دیا. اب آپ سارے مراحل طے کر لیجئے کہ وہ بوڑھا پکڑا بھی گیا، اس پر مقدمہ بن گیا، پولیس نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی وکیل نے بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی یا ناکام رہ گیا، جج نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. کیا کریں گے؟ پھانسی دے دیں گے نا بڈھے کو. کیا بگڑ گیا اس کا؟ ویسے مرنے کو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ تو پاؤں لٹکائے ہوا تھا قبر کے اندر، کیا بگڑا اس کا؟ اور اس نے مارا اس کو جو جوان شخص تھا ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم ہو جائیں، اور وہ یتیم باپ کی سرپرستی سے محروم ہو کر ہو سکتا ہے جرائم پیشہ بن کر اٹھے. ایک جوان بیوی ہو سکتا ہے بیوہ ہوئی ہو، اور اس کے لیے اس کی عصمت و عفت کے لیے بھی 100 طرح کے خطرات اس معاشرے میں. تو جتنا بڑا نقصان اس شخص نے ایک آدمی کو مار کر کیا تھا، آپ اس کا 1,00,000واں حصہ بھی سزا نہیں دے سکتے اس کو. جو جرم ہٹلر نے کیا وہ تو اس نے اپنی کلپٹی کے اوپر گولی مار لی یا کچھ کھا لیا اور ختم ہو گیا، اس کا کیا بگڑا؟ لیکن اگر فرض کیجئے پکڑ بھی لیتے، اس کا فورسپس کے ذریعے سے ایک ایک ریزہ ایک ایک سیل علیحدہ کرتے اس کے جسم کا، تب بھی کیا اس کے جرائم کے ہم وزن اس کو سزا مل سکتی تھی؟ یہ ہے نتیجہ. کیا ہے یہ؟ کیوں طغیانی ہے، کیوں سرکشی ہے، کیوں ظلم ہے، کیوں تعدی ہے؟ اس کا اصل سبب یہ ہے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ عالم مکافات نہیں ہے، عالم جزا نہیں ہے، یہ عالم امتحان ہے. اور یہاں عالم امتحان ہے تو چوائس دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے. چوری کرنا ہے کرو، جاؤ. ڈاکہ ڈالنا، جاؤ ڈالو. ظلم کرنا ہے، کرنا چاہتے ہو کرو. یہ ہے سبب. کلا ان الانسان لیطغی. یور آبزرویشن از 100% کریکٹ. لیکن ہے کیوں؟ اس کو سمجھ لو. الراہ استغنا. اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجع. یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایمان بالآخرہ، یہ یقین دل میں پیدا کر دیا جائے تو اب کیسے انسان، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ تو اندر سے بریک لگ گیا. اب یہ گویا کہ سب سے مؤثر طریقہ ہے معاشرے سے ظلم کے استیصال کا.
آپ قانون بنا لیں، سزائیں بنا لیں، آپ اس کے لیے کورس بنا لیں، آپ اس کے لیے کوئی نہیں، استیصال نہیں ہو سکتا جرم کا۔ آپ کتنی سائنٹیفک میتھڈ اختیار کر لیں، سائیکولوجیکل میتھڈ اختیار کر لیں، امریکہ سے بڑھ کر سائنٹیفک سائیکولوجیکل میتھڈز کہاں استعمال ہوں گے، لیکن ہائنس کرائم جو ہے، بدترین گھناؤنا جرم امریکہ میں موجود ہے۔ کیوں ہے؟ شور شارٹ ایک ہی علاج ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے، انذار آخرت، وہی جس کو کہ پھر سورہ مدثر میں دعوت نبوی کا پہلا نقطہ قم فانذر، وہی ہے جس کو فلسفے کے اعتبار سے یہاں بیان کیا گیا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ یہ رجعہ جو ہے بشرا کے وزن پر مصدر ہے، لوٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک پوائنٹ اس میں اور نوٹ کر لیں، گناہ سے، ظلم سے، طغیانی سے، تعدی سے انسان کو روکنے والی اس سے بھی بلند تر ایک شے ہے، ایمان بالآخرت سے بڑھ کر شے ہے، وہ ہے معرفت رب اور محبت خداوندی۔ یہ مثبت جذبہ ہے۔ اللہ کو گناہ پسند نہیں، اللہ کو ہمدردی پسند ہے، عدل پسند ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ معلوم یہ ہوا اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، تو یہ بلند تر جذبہ ہے برائی سے، گناہ سے، ظلم سے، زیادتی سے بچانے کا۔ ایمان بالآخرہ جزا و سزا یہ ثانوی ہے، لیکن محبت کے رمز شناس بہت کم ہوتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، بلکہ وہ تو ایک ہندی شاعر کا ہے، بھرتری ہری کا شعر ہے، جس کے اردو جامہ پہنایا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ محبت کی رمز آشنا نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑا اعلیٰ جذبہ ہے، اس کے لیے فکر کی بلندی چاہیے، اس کے لیے شعور کی سطح بلند ہو، اللہ کی معرفت ہو، پھر اللہ کی محبت ہو، اس کی رضا جوئی جو ہے انسان کا نصب العین اور مقصد بن جائے۔ کیا کہنے ہیں پھر، یہ تو بلند ترین جذبہ ہے، لیکن چونکہ انسانوں کی اکثریت وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، لہذا کوڑا جو برستا ہے پیٹھ پر وہ ہے انذار آخرت۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی، جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تم لازماً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارا حساب لیا جائے گا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ کثیر تعداد میں انسانوں کا جو سطح شعور ہے، ان کی شعور کی جو سطح ہے اس کے اعتبار سے یہ زیادہ مؤثر ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ یہ دوسرا حصہ مکمل ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا حصہ 3 آیات پر مشتمل، اور اب جو آگے آ رہی ہیں 11 آیات مزید، یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی تسلسل سے نازل ہوئی، اور یہ تمہید بنی ہو ابو جہل کی اس سرکشی اور طغیانی کی جس کا نقشہ بقیہ آیات میں آ رہا ہے 11 آیات میں، اور چونکہ ان کے جو قوافی ہیں، فواصل ہیں، یہ بالکل اب یہی چلیں گے۔ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، وہی انداز، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آخر تک اب یہ چلے گا۔ تو اس کا کافی گمان غالب ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہیں، حصہ دوم حصہ سوم، ایک ہی وقت میں نازل ہوئے ہوں، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے، اس لیے کہ فواصل اور قوافی جو ہے ایک ہوتے ہوئے بھی آیات مختلف زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا ثبوت سب سے بڑا سورہ مزمل میں ہے۔ بہرحال معنوی اعتبار سے یہ 3 حصے ہیں، پہلا حصہ 5 آیات پر مشتمل، دوسرا حصہ 3 آیات پر مشتمل، اور اس دوسرے حصے کے حوالے سے یہ سورت جڑی ہوئی ہے سورۃ التین کے ساتھ، پہلے حصے کے حوالے سے یہ مربوط ہے سورۃ القدر کے ساتھ۔ اب تیسرا حصہ، ارایت الذی ینہی، ارایت بار بار آ رہا ہے،
لفظی ترجمہ اس کا ہوگا کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، یعنی یہ سوالیہ استفہامی انداز ہے، لیکن اصل میں اس میں ترغیب اور تشویق ہوتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ ذرا دیکھو تو، سوچو تو، غور تو کرو۔ وہ جو میں نے کہا تھا عدم توجہی جو ہوتی ہے انسان میں، یہ سب سے ہلکا حجاب ہے۔ باقی اس کے بعد حجابات ہیں اور ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بزدلی ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ حجابات تو بڑے گہرے ہیں۔ لیکن ایک حجاب عدم توجہی بھی ہوتی ہے، غور نہیں کر رہا انسان، سوچ نہیں رہا انسان۔ بھائی سوچو ذرا، یہ زندگی جو ہے یوں ہی بتانے کی شے تو نہیں ہے، ذرا سوچو تو صحیح کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ ارائیتا، سوچو، غور کرو، ذرا تدبر کرو، تفکر کرو، یہ گویا کہ اس مفہوم میں۔ ارائیت الذی ینہا، ذرا سوچو تو، اس شخص کے حال پر غور کرو جو روک رہا ہے عبدن، ایک بندے کو۔ یہ عبدن میں نے پڑھا بھی اسی انداز میں، صوتی اس کا ایک تاثر میں نے دیا، عبدن تفخیم، بہت بڑا بندہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی یہ نسبت قرآن مجید میں خاص طور پر وہاں آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت، خصوصی شفقت، خصوصی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو لفظ عبد آتا ہے۔ رسول رسالت منصب ہے، اصل مقام، بلندتر مقام، مقام عبدیت ہے۔ محمد الرسول اللہ کی عبدیت افضل اور اعلیٰ ہے رسالت سے۔ یہ پھر اہل تصوف کا ایک مسئلہ ہے جس کو میں اس وقت زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن یہ کہ جہاں بھی کہیں عروجی شان کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں حضور کا، وہاں لفظ عبد آتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اسی طرح کو یہاں نوٹ کر لیجئے، عبدن ایک بندہ، اذا صلی جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے صلی، کہ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں۔ صلاۃ کا لفظ جو ہے ایک مفہوم، ایک معین عمل کے ضمن میں، یہ تو یوں سمجھیے کہ ابتدائی صورتوں میں نہیں ہے۔ یہ ابتدائی صورتوں میں قیام، قم اللیل الا قلیلا، سجدہ، ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، یہ الفاظ جو ہیں مختلف ارکان نماز کا ذکر ہے۔ نماز ایک اصطلاح کے طور پر ذرا لیٹر پیریڈ پر مکی دور میں آ گئی ہے، اور صلاۃ کا نظام تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو سن 1190 میں معراج کے وقت جو ہے یہ 5 وقتہ نماز فرض ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں نماز مراد ہے۔ عبدن اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا سوچو، غور کرو، تم نے دیکھا اگر ہوتا یا اگر ہو وہ شخص ہدایت پر۔ یہاں مراد کون ہے یہ میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی ترجمہ صرف کر لیجئے۔ او امر بالتقوی، یا اگر ہوتا وہ تقوی کا حکم دینے والا، یا اگر ہو وہ تقوی کا حکم دینے والا۔ ارأیت ان کذب وتولی، ذرا دیکھو، سوچو، غور کرو، اگر اس نے جھٹلایا ہے اور پیٹھ موڑ لی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ کے نگاہوں سے پنہا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں، اگر وہ شخص باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم لازماً اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ صفع کہتے ہیں گھسیٹنے کو، ناصیہ یہ پیشانی، اور اس سے مراد ہوتا ہے وہ بال وہ جو اوپر پیشانی پر آ جاتے ہیں، ہیئر لاکس جو پیشانی پر آ جائیں، اور کسی کی انتہائی توہین کرنی ہوتی ہے تو اس کو وہاں سے پکڑ کر اور گھسیٹا جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں یہ لفظ آ چکا ہے، نواسی والاقدام، یؤخذ بالنواسی والاقدام، کافروں کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے، ایک ہاتھ سے، فرض کیجئے فرشتہ جو ہے ایک ہاتھ سے اس نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا، ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگیں پکڑی، اور دونوں کو اٹھا کر اور پھینک دیا جہنم کی آگ میں۔ یؤخذ بالنواسی والاقدام، تو یہ بال جو پیشانی کے، اگر وہ باز نہ آیا اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، یعنی اس شخص کی شخصیت ہے، اور آپ کو معلوم ہے فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، پوری شخصیت تو انسان کے چہرے پر حویدہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے پیشانی کو کہا جا رہا ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ،
یعنی وہ گویا کہ غمازی کر رہی ہے اس کی پیشانی کہ وہ جھوٹا بھی ہے، خطا کار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو وہ پکار لے اپنی پارٹی کو، اپنے محفل والوں کو، اپنے چوپال والوں کو، اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ہم جلیسوں کو۔ نادی کہتے ہیں محفل، تاتون فی نادیکم المنکر، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، بدبختو تمہارا حال یہ ہو گیا کہ اپنی مجلسوں میں یہ برا کام کرتے ہو، علی الاعلان، اعلانیہ۔ تو نادی کہتے ہیں کوئی شخص جیسے ہمارے ہاں ہے، کسی کی بیٹھک بڑی ہے، چوپال بڑی ہے، جتنا بڑا زمیندار ہوگا اتنی اس کی بیٹھک بڑی ہے، اتنے ہی لوگ وہاں بیٹھ کر حقے گڑ گڑائیں گے، یا یہ غالباً اوطاق شاید کہا جاتا ہے سندھ کے اندر، بڑے زمینداروں کے جو ہیں اوطاق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سرحد کے علاقے میں بھی وہاں کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چوپال، کسی کی بڑی بیٹھک، اس میں بیٹھنے والے جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی ہی اس کی بیٹھک اور اس کی چوپال زیادہ آباد ہوگی۔ تو پکار لے وہ اپنے ہم جلیسوں کو، ہم نشینوں کو، سندعو الزبانیہ، ہم بھی پکار لیں گے، ہم بھی بلا لیں گے اپنے پیادوں کو۔ زبنیہ جو ہے حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ یہ لفظ آتا ہے شرطہ کے لیے، پولیس والے، چوبدار، محافظ، دفاع کرنے والے ہر حکومت میں ہوتے ہیں۔ تو زبنیہ کی جمع ہے زبانیہ۔ تو گویا کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں جن کے بارے میں سورہ مدثر میں بھی آیا، علیہا 19 19 ہیں اس پر سرہنگ جو وہاں معمور ہیں، سندعو الزبانیہ، ہم اپنے ان فرشتوں کو بلا لیں گے، ان پہرے داروں کو، چوبداروں کو ہم بلا لیں گے، یعنی وہ پھر مقابلہ کر لیں گے اس کے ہم جلیسوں کا، اس کی پارٹی کے، اس کے حواریین کا۔ کلا لا تطیعہ، نہیں اے نبی آپ اس کا کہنا نہ مانیے، لا تطیعہ، اس کی بات کا خیال ہی نہ کیجیے، دفع کیجیے اس کو، اگنور ہم، واسجد، سجدہ کیجیے، واقترب، اور قریب ہو جائیے، مزید قرب حاصل کیجیے۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ اب ان آیات کے بارے میں ایک بات پر تو تقریباً اجماع ہے، بلکہ تقریباً نہیں، کلیتاً اجماع ہے، کہ یہاں جو ماجرا بیان ہو رہا ہے، جو واقعہ ہے، وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے مابین ہے۔ ابو جہل ہے وہ شخص جس نے روکا اور دھمکی دی حضور کو کہ یہاں دوبارہ اگر میں نے نماز پڑھتے ہوئے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری گردن جو ہے میں کچل کر رکھ دوں گا، اپنے قدم تلے جو ہے میں اس کو آپ گردن دبا دوں گا تمہاری۔ یہ میں ابھی ذرا تفصیل سے آپ کو وہ واقعات سناؤں گا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ روکنے والا ابو جہل، جس کو روکا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ کچھ مفسرین نے اور ہمارے جدید دور کے بھی بعض حضرات جو پھر وہ مکھی پر مکھی ہی مارتے ہیں، انہوں نے بھی اس میں مراد یہ لیا ہے کہ ارایت الذی ینہا، مخاطب حضور ہیں، اے نبی آپ نے دیکھا، یا کوئی اور مخاطب عام آدمی تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، یعنی ابو جہل کو، عبدًا اذا صلی، جو روک رہا ہے ہمارے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اس کا مفہوم یہ لیا ہے، ذرا غور کرو، سوچو، اگر ہوا وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر، یا وہ دے رہا ہو حکم تقوی کا، تو گویا کہ شناعت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ غور تو کرے ابو جہل کہ اگر محمد واقعی حق پر ہے، اگر محمد واقعتاً مامور من اللہ ہے، ہو سکتا ہے نا، آخر تم اس کے امکان کو رد تو نہیں کر سکتے، بالکل تو اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ سوچو ذرا، غور کرو، اگر یہ حقیقتاً اللہ کے رسول ہوئے، اگر واقعتاً یہ ہدایت پر ہیں، یہ کسی فریب میں آئے ہوئے نہیں ہیں، دھوکے میں آئے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے کسی آسیب کو فرشتہ نہیں سمجھ لیا ہے، بلکہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، ہدایت پر ہیں، علی بینہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ واقعی تقویٰ کا حکم دے رہے ہو تو پھر تم جو حرکت کر رہے ہو کتنی بری ہے۔ ارایت ان کذب وتولی، ذرا غور کرو، سوچو، اگر تم جھٹلا رہے ہو، اب یہاں گویا کہ پھر ضمیر جو ہے ابو جہل کی طرف، اگر تم جھٹلا رہے ہو، اگر تم بھی پیٹ موڑ رہے ہو، الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تمہیں اس کی جواب نہیں کرنی ہوگی۔ ایک یہ ترجمہ ہے جو کیا گیا ہے، چونکہ ضمائر ہے، یہاں پہ لفظ تو نہ ابو جہل کا نام آیا ہے لفظاً، نہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے لفظاً۔ اب ضمائر میں سے کون سی ضمیر کس کی طرف راجع ہوئی، کون سی ضمیر کس کی طرف راجع ہوئی، لیکن یہ جو میں نے تعبیر ابھی کی ہے اس میں ضمائر کا انتشار ہے،
پہلی آیتوں میں ارایت الذی ینہا، الذی ینہا سے مراد ہوا کون؟ ابو جہل، اور ارایت ان کان علی الہدی یہاں مراد ہو گئے حضور۔ گویا کہ پہلی دو آیتوں میں ابو جہل، درمیان کی دو آیتوں میں مراد حضور، آخری دو آیتوں میں پھر مراد ابو جہل۔ یہ انتشار ضمائر ہے، یہ ضمیریں منتشر ہو گئیں، مضطرب ہو گئیں۔ اس کے بجائے ایک رائے وہ ہے کہ یہ تمام جو ضمیریں ہیں ابو جہل ہی کی طرف ہیں، اور یہی وہ رائے ہے کہ جس کو امام رازی نے ترجیح دی ہے، اور یہی وہ رائے ہے جس کو میں بالجزم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی مراد ہے۔ اب جو میں نے امام راضی کی تصدیق کے ساتھ اپنی رائے بیان کی ہے، اس کے حوالے سے ان آیات کو سمجھیے۔ ارایت الذی ینہا، کیا دیکھا تم نے اسے جو روک رہا ہے؟ عبدا اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ارایت ان کان علی الہدی، ذرا سوچو اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا، یہی ابو جہل جو روک رہا ہے، جو نہیں انل معروف کر رہا ہے، اگر یہ امر بالمعروف کر رہا ہوتا او امر بالتقوی، اگر یہ نیکی کا حکم دیتا تو کتنا عمدہ ہوتا، کتنا اعلیٰ ہوتا، اس کے رتبے کتنے بلند ہوتے، کتنا خیر وجود میں آتا، کتنی بھلائی پھوٹتی اس سے۔ ارایت ان کان علی الہدی، سوچو تو صحیح، اس کی محرومی کا تصور کرو۔ یہی بدبخت جو روک رہا ہے محمد کو نماز پڑھنے سے، اگر یہ خود ہدایت پر آ جاتا اور اگر یہ خود تقوی کا، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، اور ذرا غور کرو کہ اگر اس کے برعکس اس نے یہ روش اختیار کی ہے کہ جھٹلایا ہے اور پیٹھ موڑ لی ہے، تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ یعنی اللہ کو تو مانتا ہے، محمد کو نہیں مان رہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو تو مانتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے تو کیا ایک علیم اور بصیر ہستی کو مانتا ہے یا کوئی اندھی بہری شخصیت ہے جسے مانتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ 6 آیات اس طرح ایک ہی ڈور میں پروئی ہوئی آ گئیں، ان میں کوئی انتشار ضمائر نہیں، کوئی اضطراب ضمائر کا نہیں، اور مضمون بہت بلند ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مضمون سے ابا لوگ کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کچھ ہمارے پچھلے مفسرین بھی اس سے ہٹے اور جدید بھی ہٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کے لیے کوئی کلمہ خیر سننے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ عام تصور یہ ہے کہ وہ تو گویا کہ بدترین انسان، شقی اور اشقا انسان، اور ہر خیر سے خالی انسان،